آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے نفس کو روکنا ہے، اپنی زبان کو روکنا ہے، اپنی سوچ کو روکنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے، جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو، جنہیں ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی ہے۔ اب دیکھو اپنی ایمانی معاشرے کو بچائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام بھائیوں کا پورا خیال کرو۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کی، کوئی معاشرہ کسی دوسرے معاشرے کا مذاق نہ بنائے۔ اور پھر یہی بات اس طرح سے کہی گئی کہ ولا نساء من نساء، خاص طور سے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کا مذاق نہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ برادران اسلام، سورہ حجرات کی 11ویں اور 12ویں آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ پچھلے جمعہ میں اس سورے کا مجموعی مضمون آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ان دو آیات میں خاص طور سے مسلم معاشرہ کن بنیادوں پر خوشگوار رہ سکتا ہے، اچھا بن سکتا ہے، امن و امان باقی رہ سکتا ہے، اور سب کی عزت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے، یہ اصول بیان ہوئی ہے۔ انسانی حقوق میں جان کی حفاظت، مال کی حفاظت پر بڑا زور ہے، اور تمام قوانین اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ عزت و آبرو بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے جس کی حفاظت کی ضمانت ملنی چاہیے، تبھی معاشرہ صحیح باردوپن، صحیح خطوط پر استوار ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ان دو آیات میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں، 6 کام ایسے ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تمسخر، کسی کا مذاق نہ بناؤ، عیب جوئی، دوسروں میں عیب نہ تلاش کرو، بد القابی، برے ٹائٹل نہ دو، بدگمانی، کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، تجسس، کسی کی ٹوہ نہ پڑو، غیبت، کسی کی برائی نہ بیان کرو۔ یہ 6 باتیں جو کہی گئی ہیں 2 آیات میں ہیں۔ 11 نمبر میں 3 باتیں، 12 نمبر میں 3 باتیں۔ 11 نمبر میں جو 3 باتیں ہیں ان کا براہ راست دوسروں سے تعلق ہے۔ 12 نمبر میں جو باتیں ہیں ان میں سے اپنی ذات سے تعلق ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس میں کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جس میں ٹائم خرچ ہو، جس میں پیسہ خرچ ہو، جس میں آپ کی توانائی لگے، بلکہ ان 6 باتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے نفس کو روکنا ہے، اپنی زبان کو روکنا ہے، اپنی سوچ کو روکنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو، جنہیں ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی ہے۔ اب دیکھو اپنی ایمانی معاشرے کو بچائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام بھائیوں کا پورا خیال کرو۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کی، کوئی معاشرہ کسی دوسرے معاشرے کا مذاق نہ بنائے۔ اور پھر یہی بات اس طرح سے کہی گئی کہ ولا نساء من نساء، خاص طور سے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کا
مذاق نہ بنائیں. مذاق بنانے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کسی کا نقشہ پسند نہیں ہے، کسی کا کپڑا پسند نہیں ہے، کسی کا رنگ پسند نہیں ہے، کسی کی کوئی عادت پسند نہیں ہے، تو اس کا بڑے آرام سے مذاق بنا لیا جاتا ہے. اور یہ ہر انسان کی طبیعت میں، فطرت میں پہلے سے موجود ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اچھا دکھانا چاہتا ہے، اچھا ثابت کرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دامن پر کوئی داغ نہ آئے، اس کا کوئی مذاق نہ بنائے، اس کی کوئی عیب جوئی نہ کرے، اس کی کوئی برائی نہ کرے. یہ ہر آدمی چاہتا ہے. تو یہاں یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ آپ اپنے لیے جو چاہتے ہو یہی دوسروں کے لیے چاہنا ہے، اور خیال یہ کرنا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں بنانا ہے. اور اس کے لیے جو بات قرآن مجید نے کہی وہ یہ کہ ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. جو لوگ مذاق بنا رہے ہیں، جس بات کا مذاق بنا رہے ہیں، جس عادت کا مذاق بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جو مذاق کر رہا ہو ان سے وہ بہتر ہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اور اپنی عیب جوئی نہ کرو. یہ پورا معاشرہ ایک ہے، انسانی معاشرہ ایک یونٹ ہے، اور کسی کے عیوب نہ تلاش کرنے ہیں نہ بیان کرنے ہیں. گویا ہم کسی دوسرے بھائی کا عیب جو تلاش کریں گے وہ بھی اپنے ہی عیب کو ہم تلاش کریں گے اور بیان کریں گے. اور عیب کس کے اندر نہیں ہوتا، کمیاں کس کے اندر نہیں ہوتی. ہمارے حساب سے ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہماری زبان میں، ہماری سیرت میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے پہناوے میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کو پسند نہیں ہوتی، دوسروں کی نگاہ میں وہ عیب ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اس سے بچو کہ یہ بہت اہم بات ہے. اور اگر انسان دوسرے کو عیوب پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھے، اپنی کمیوں پر نظر رکھے کہ میرے اندر یہ کمی ہے کہ میرا بھائی اس کو برا نہ سمجھتا ہو، میرے اندر یہ کمی ہے، میرا یہ رویہ کہیں دوسروں کو پسند نہ آتا ہو، تو یہ کرنے لگے گا آدمی تو اپنے آپ میں وہ عیوب سے بچے گا. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء عیبا ان یبصر من الناس ما یوما علیہ من نفسہ وان یؤذی جلیسہ بما لا یعنیہ. انسان کے لیے یہی بہت بڑا عیب ہے کہ جو عیب خود اس کے اپنے اندر ہے اس پر تو اس کی نظر نہیں پڑتی، لیکن وہ دوسروں کے عیب کو دیکھتا ہے اور اپنے ساتھی کو غیر اہم باتوں کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے. یہ والا کام بڑی آسانی سے ہم لوگ کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کر لیتے ہیں، اپنے معاشرے میں بھی کر لیتے ہیں. جیسے لگتا ہے کہ دوسرے کے عیب پر نظر رکھنا اس میں ایک طرح سے لذت ملتی ہے اس کو بیان کرنا. جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وہ اپنی بات کو، ہماری اس طرز کو وہ ٹوٹ سکتا ہے. اس برائی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ سکتا ہے. یہ بات سننے کی وجہ سے وہ ہم سے الگ ہو سکتا ہے، ہم سے دوری بنا سکتا ہے. لیکن یہ نہ خیال کر کے آرام سے سب لوگ کرتے رہتے ہیں. یہ جو برائیاں معاشرتی کی جن معاشرتی برائیوں کی اس میں نشاندہی کی گئی ہے، یہ وہ ہیں جو کم زیادہ سب کے اندر ہیں. سماج کا کوئی طبقہ اس سے خالی نہیں ہے، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو، کم علم والا ہو، سب یہ کر لیتے ہیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور برے ٹائٹل نہ دو. ہمارے یہاں تو ٹائٹل دینا جو ہے وہ بڑی پسندیدہ اور دیرینہ روایت سمجھا جاتا ہے، بڑا فخر کیا جاتا ہے. اور ٹائٹل دیتے ہیں کسی کو بھنڈی، کسی کو بکرا. قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایک معزز آدمی کو کمتر دکھاتے ہیں. جو ایک عزت دار آدمی ہے، جو خدمت کر سکتا ہے معاشرے کی، جو خدمت کر سکتا ہے تمہاری، تم اسے پپو بنا دیتے ہو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. بہت بچو اس بات سے.
برے ٹائٹل دینے سے. مت کھاؤ شخصیات کو، مت کھاؤ معاشرے کو. تم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے جو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کی دولت نصیب ہو جانے کے بعد اب یہ فسق کا کاروبار، یہ فاسقوں کی حرکت، یہ فاسقوں کی پسند کو اپنی پسند بنانا، کتنے گھاٹے کا سودا یہ ہے. یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کی دولت سے بہریاب ہونے کے بعد اب پھر فاسقوں کا سرویہ، فاسقوں کا سا کام. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر کوئی ان باتوں سے، ان حرکتوں سے توبہ نہیں کرتا، وہ ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، ظلم ڈھا رہا ہے اپنے ایمان پر، ظلم ڈھا رہا ہے اپنی شخصیت کی تعمیر پر، ظلم ڈھا رہا ہے اپنے آپ پر. دوسری آیت، ان 3 آیتوں میں تو یہ تھا کہ ہمارا رویہ یہ جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں، ہم ٹوکتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں. یہ جو دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اس میں جن 3 باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ 3 باتیں اور بہت ہیں. وہ انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، سوچ سے تعلق رکھتی ہیں، گمان سے تعلق رکھتی ہیں. اندرون کو، اپنے اندرون کو ٹھیک کرنا ہے. ان بعض الظن اثم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. بدگمانی سے بچو. کچھ بیان کرنا ہے، علم کی بنیاد پر بیان کرو، تحقیق کی بنیاد پر بیان کرو. لیکن یہ کہ بیٹھے بیٹھائے سوچ لیا کہ اگر ایسا ہے تو وہ ایسا کرتا ہوگا، یہ ہے تو پھر یہ ہوگا. قرآن مجید نے یہ کہا کہ ذرا بدگمانی کرنا اور کثرت سے بدگمانی کرنا یہ بڑا عیب ہے. ان بعض الظن اثم. اور اس بدگمانی سے ہم اپنے آپ میں اپنے ایک اچھے آدمی کو اپنی نگاہ میں خراب کرتے ہیں. برا سوچ کر کے بیان کر دیں تو دوسروں کو کی نگاہ میں اس کو خراب کرتے ہیں. تو اس لیے ایسے بیٹھے بیٹھائے کسی کے بارے میں برا سوچنا اور کثرت سے برا سوچنا، جو سوچنا اس پر یقین کر لینا، اس کو بیان کر دینا، اس بدگمانی سے بہت روکا گیا ہے. پھر فرمایا ولا تجسسوا. اس سے آگے کی چیز ہے. ابھی تو خالی سوچ رہے تھے ٹوہ میں لگ جائیں کسی کی. ایک داغ دکھائی دے گیا، اس کے اندر 5 داغ اور ہوں گے. ایک برائی ہم کو معلوم ہو گئی، 5 اور ہوگی. وہ ہمارا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا دشمن بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا عزیز بھی ہو سکتا ہے. ٹوہ میں پڑنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اپنی ایک فوج لے کر کے ایک جگہ میدان کارزار میں کھڑے ہیں اور دوسری فوج کے سلسلے میں ہم جاسوسی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں معلومات جمع کر رہے ہیں کہ اس کی طاقت کتنی، اس کے اسلحے کتنی، اس کے پاس رسد کتنی. یہ ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے، ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے عزیزوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں یہ جو ہم لگے رہتے ہیں، تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے. ہم دوسروں کے بارے میں ٹوہ میں لگے رہیں گے، دوسرا ہمارے بارے میں ٹوہ میں لگا رہے گا، ہم اس کے بارے میں بدگمان ہوں گے، دوسرا ہمارے بارے میں بدگمان ہوگا، تو کیسے معاشرہ تعمیر ہو پائے گا؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. غیبت نہ کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے. یہ غیبت والا جو چیپٹر ہے یہ بہت بڑا ہے میرے بھائی، اور یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. فرصت، لمحہ بھر کی فرصت ملے تو آدمی یہ کام کر گزرتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا کام کر رہا ہے. تو غیبت اسی کو نہ کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہمارا کوئی دوست ہے، اس کی کوئی بات ایسی ہے جو ہماری نگاہ میں بری ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اس برائی سے دوسرے کو آگاہ کریں. کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. وہ آدمی یہ چاہتا ہے اگر اس کے بارے میں بیان کر دے کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے تو برا مانے گا. تو برائی کی اصلاح کے طریقے تو متعین ہے، کیسی اصلاح کی جائے گی.
لیکن برائی کا چرچا کرنا، بیان کر کے لذت لینا، تو اس کی ممانعت آئی ہے۔ ممانعت قرآن مجید نے جن الفاظ میں کی ہے اور اس کی جو مثال پیش کی ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید جو پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے، قرآن مجید کو جو اس لیے اٹھاتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہے، وہ ان الفاظ کی اہمیت کو اور اس میں جو کراہت بیان کی گئی وہ سمجھ پائے گا۔ أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ کام جو تم کر لیتے ہو بڑی آسانی سے کہ اپنے بھائی کی برائی بیان کر لیتے ہو، یہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ گوشت کھانا تو بڑا پسند ہے نا مسلمانوں کو، لیکن گوشت تو حلال چاہیے نا۔ تو یہاں خنزیر کی مثال نہیں دی گئی ہے جو سب سے زیادہ کریہ چیز ہے۔ اپنے بھائی، وہ بھی مردار بھائی، اپنے بھائی کا گوشت نوچ کر کے کھانا ہے، یہ غیبت۔ أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، نہیں تم نہیں پسند کرو گے اس کو۔ اتنی بری بات ہے یہ۔ تب پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، ان باتوں سے بچنا چاہتے ہو، ان کراہتوں سے بچنا چاہتے ہو، ان مفاسد سے بچنا چاہتے ہو، ان بری عادتوں سے بچنا چاہتے ہو، تو بڑا سیدھا سا نسخہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری کرو، اللہ کی گرفت کا پکڑ کا استحضار کرو، اللہ کے انعامات کی آرزو کرو، اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو کہ بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بلا شبہ وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پوری سورہ حجرات کا جو مضمون ہے وہ تعمیر معاشرہ کا مضمون ہے۔ اس سے پہلے کہ خطبے میں جو باتیں بتائی گئی اس میں ایمان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے آداب تھے، اصلاح معاشرہ کے لیے بنیادی چیزیں تھیں کہ خبر اگر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اور اگر آپس میں اختلافات ہو جائے تو اس کو صلح کرا دو۔ پھر یہ 6 باتیں بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 13 جو ہے میرے بھائی، اس میں پھر مسلمانوں کے بجائے تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، اے انسانوں، یہ تو تم جانتے ہو کہ سارے انسان ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک نسل ہے سب کی، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو ہم لوگ جو بہت سارے خانوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، قبائلی نظام ہے، ذات پات برادری کا جو نظام ہے، جو بہت سارے نظام بنائے گئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے۔ تم یہ سب جو برائیاں آدمی کے اندر جو آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عیب سے پاک سمجھتا ہے، دوسرے کو عیب دار دیکھنا چاہتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ اس کی غیبت بھی کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کی ٹوہ میں بھی رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کے سلسلے میں بدگمانی بھی کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کی عیب جوئی بھی کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کا مذاق بھی بناتا ہے، اسی وجہ سے اس کو برا ٹائٹل بھی دیتا ہے۔ ان میں سے کوئی کام کوئی آدمی میرے ساتھ کرے تو مجھے وہ ناگوار لگے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دامن صاف رہے، میں عزت دار بنا رہوں، لوگ مجھے اچھی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ پسند کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت پاک میں اس بات کی نشاندہی کی ہے، تم اکرم بننا چاہتے ہو، معزز بننا چاہتے ہو، لوگوں کی نگاہ میں عزت دار بننا چاہتے ہو، اللہ کی نگاہ میں معزز اور عزت دار بننا چاہتے ہو، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقوی کا راستہ اختیار کر لو، اللہ کے قانون کو اپنی پسند بنا لو، اللہ کی مرضی پر چلنا شروع کر دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لو۔ جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں کو چھوڑ دو، تم سب سے معزز ہو جاؤ گے، اپنے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اپنی آقا اللہ کی نگاہ میں
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم الخبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے. تو میرے بھائیو، ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہیں، انسانی معاشرہ ہے، بہت سی کمیاں ہیں ہمارے اندر، ہم ایک دوسرے کی کمیوں سے واقف ہیں. آیت پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہو، خوشگوار بنانا چاہتے ہو، یہ عیوب آئیں گے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، ان عیوب پر قابو پانے کی کوشش کرو، پناہ مانگو اللہ سے. ان عیوب کی جو نشاندہی کر کے یہ اپنے اندر تلاش کرو اور اپنے اندر کم کرنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ دوسرے کی فکر کرو اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرو. اکرم بنو، معزز بنو، اللہ کی نگاہ میں بنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بنو، معاشرے کی نگاہ میں بنو. اس کا راستہ تقویٰ کا راستہ ہے. میرے بھائیو، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے دین کو سمجھنے کے لیے جو کتاب نازل کی ہے، اس کتاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب پر عمل آوری کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بہت ساری برائیاں جانے انجانے ہمارے اندر آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عیوب کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.